جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں تصور امامت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ کرے کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے کس طرح سے نبوت اور امامت کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ جب اعتراض یہ ہے کہ جو نبی ہے وہی امام ہے اور جو امام ہے وہی نبی ہے، اور امامت کوئی الگ پوزیشن کا نام نہیں ہے، امامت کسی الگ عہدے کا نام نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مصلحت ہے کہ وہ دو الگ الگ عہدے بیان کر رہا ہے جبکہ وہ عہدہ ایک ہی ہے؟ تو اللہ کے پاس تو کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اگر نبوت ہی امامت ہے اور امامت ہی نبوت ہے تو پھر دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الگ بیان کرنا دلیل ہے کہ نبوت الگ عہدہ ہے، امامت الگ عہدہ ہے۔ جب نبوت اور امامت دونوں الگ الگ عہدے اور نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، امامت بھی اللہ کی طرف سے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی تو اللہ بنائے اور امام امت بنانے بیٹھ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ خلاف قرآن ہے، خلاف عقل ہے، خلاف قانون الہی ہے۔ جب دونوں عہدے اللہ کی طرف سے تو پھر دونوں کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنا جانشین بنا دے۔ اہل سنت کی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیے، کامل فی التاریخ میں جا کر دیکھیں اور دیگر اہل سنت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کے کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ قبیلہ بنی عامر کا ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا پیغمبر کے پاس، اور آ کے اس نے یہ کہا کہ میں اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لوں گا اور وہ اسلام لے کر آ جائیں گے، آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ کا جو جانشین ہوگا وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا۔ قبیلہ بنی عامر کا سردار اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور شرط کیا لگا رہا ہے کہ جو آپ کا جو جانشین ہوگا وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا۔ تو اب پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق؟ نبی کہتے بھائی یہ تو میں امت پر چھوڑ کر جاؤں گا، امت جسے چاہے گی انتخاب کر لے گی، اس میں تو میرا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو پھر جا کے دیکھیں علماء اہل سنت اپنی کتابوں کو کھولیں کہ کس کس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، اور نبی کا جواب دیکھیں کہ نبی نے کیا جواب دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں الامر للہ، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہے گا بنائے۔ اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، نوجوان اس بات کو سمجھیں، جو لوگ انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں ان کو میں مسلسل یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ آپ کی توجہ اس عقیدے سے ہٹائی گئی اور آپ کو الجھایا گیا ہے سیکنڈری مسائل کے اندر تاکہ آپ کی توجہ اس مسئلے پہ نہ جا سکے۔ آج آپ جا کے دیکھیے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہمیں، وہ اس مسئلے پہ بنایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں صاحب ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں، ہر چیز میں آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ امامت ڈیوائن ہے، اس عقیدے کو چھوڑ دیجئے۔ اس کا معنی آپ کی پہچان ہی یہی عقیدہ ہے، جبھی کو دشمن کو اسی سے تو پریشانی ہے۔ تو اب نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عقیدہ امامت کہ جس کو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے، یہ نبوت نہیں ہے، امامت الگ عہدہ ہے، نبوت الگ عہدہ ہے۔ اور جیسے کل میں نے سورہ عنکبوت کی آیت آپ کے سامنے پیش کہ جہاں آل ابراہیم کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے آل ابراہیم میں نبوت رکھی۔ اور ادھر سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ کل ہی آیت پڑھ کے گزرے ہیں نا کہ آل ابراہیم میں اللہ نے کہا کہ میں امامت دوں گا مگر ظالم کو نہیں دوں گا۔ تو اب آل ابراہیم میں دو عہدے ہیں، ایک عہدہ نہیں ہے، ایک نبوت کا عہدہ ہے،
ایک امامت کا عہدہ ہے، نبوت کے عہدے کے ختم ہونے کی آیت موجود ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ ارے امامت کے ختم ہونے کی آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ امامت کا عہدہ ختم ہونے کی آیت کہاں؟ اور عہدہ اللہ کا ہے۔ جب عہدہ اللہ کا ہے، شروع اس نے کیا، ختم آپ کریں گے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کہیں گے صاحب وہ ابراہیم امام تھے، انبیاء کو قرآن نے امام کہا؟ ارے اولاد ابراہیم میں امامت چل رہی ہے، ختم کہاں ہوئی؟ کب ختم ہوئی؟ یہ کام کب انجام پایا؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو جب تک ختم امامت کی آیت نہیں ہے، امامت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ تو جب تک آیت نازل نہیں ہوگی دوسرا قرآن تو آئے گا نہیں۔ تو تا قیامت امامت جاری ہے یا نہیں؟ کہ جب تک 12ویں کا ظہور نہ ہو جائے امامت جاری ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو 12 کو نہیں مانتا وہ بھی 12ویں کو امام کہتا ہے۔ یہ معجزہ ہے آل محمد کی امامت کا۔